اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین اما بعد فقط تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ دو اماموں کے متعلق گفتگو ہوگی، اور گفتگو اس طرح ہوگی کہ جس میں آپ بھی شامل رہیں گے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی جو میں پڑھاؤں گا یا جو چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو وہ میں آپ سے پوچھوں گا بھی، تاکہ سب اٹریکشن کے ساتھ، سب توجہ کے ساتھ اس کو سنیں کہ میں نے کیا کہا، اور اس کے بعد پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا کہا۔ آدھا جملہ میں نے کہنا، آدھا جملہ آپ لوگوں نے کہنا، دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کتنے بیٹھے ہیں؟ 60-70 میرا خیال ہے، 50 ہیں، لیکن آواز بہت کم آ رہی ہے۔ آدھا جملہ میں کہوں گا، آدھا جملہ ہاں، اب پتہ چلا کہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مہینہ ہے رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں ولادتیں شہادتیں ہیں، شعبان کے مہینے میں ولادت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، تو ہم نے صرف انتخاب جو موضوع انتخاب کیے وہ دو اماموں کے حالت زندگی یا ان سے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم جس امام کا ذکر کریں گے، جس امام کے متعلق گفتگو کریں گے مختصر، وہ ہے امام علی علیہ السلام۔ یہ ہمارے کون سے امام ہیں؟ پہلے امام ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ اور کیا دوسرا نام کیا ہے؟ مرتضیٰ لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ دوسرا نام حیدر۔ کیا نام ہے؟ حیدر۔ والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ مکہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امیر المومنین کے القاب کیا ہیں؟ حضرت علی کے کیا القاب ہیں؟ مرتضیٰ۔ خود امیر المومنین ایک لقب ہے، اور بھی لقب ہے نا امیر المومنین کے؟ مشکل کشا، اور فاتح خیبر، اور شیر، ماشاءاللہ۔ امام المتقین اسد اللہ غالب، یہ بھی اور بھی تاکہ آپ کے نالج میں آ جائے۔ ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن۔ اور نہیں، ابو الحسن ہوئی۔ ابو الحسن کے بعد ایک اور بھی ہے، مشہور ہے، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا چلے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، جزاک اللہ۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ امیر المومنین کی امامت کتنے عرصے رہی؟ ظاہری نہیں پوچھ رہا ہوں، ظاہری بھی ہے اور دوسری کون سی ہے؟ جب پیغمبر اسلام دنیا سے گئے، اس کے بعد سے امیر المومنین امام ہے، تو کتنے سال امام علی کی حکومت رہی؟ کتنے سال امام رہے؟ حکومت تو ظاہری اعتبار سے حکومت کتنے سال رہی؟ کتنے سال؟ 4 سال، ٹھیک ہے، چلے گا، تقریباً 4 سال، کچھ تھوڑا زیادہ ہے، 4 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حکومت رہی وہ 4 سال۔ ویسے امامت کتنے عرصے رہی؟ پیغمبر اسلام کا وصال، یعنی پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے، کون سی ہجری تھی؟ نہیں، ایک اضافی کر دو، 11 ہجری، ٹھیک ہے، 11 ہجری۔ امیر المومنین جب دنیا سے گئے تو کون سی ہجری تھی؟ نہیں، امیر المومنین کی کل عمر کتنی ہے؟ عمر مبارک کتنی ہے مولا کی؟ ہاں، میں کلاس اسی طرح لیتا ہوں، تھوڑی سی مان لو، تھوڑی سی آپ سے ہیں؟ نہیں، 60 کس نے کہا؟
शाबाश, थोड़ा सा और आगे चले। 63 कुछ कुल उम्र अमीरुल मोमिनीन की कितनी है? 63। ठीक है, अब आइए, पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से रुखसत हुए तो 11 हिजरी थी। ठीक है, कितनी हिजरी थी? 11। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की उम्र कितनी थी? 62। नहीं, अच्छा ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अमीरुल मोमिनीन की जो इमामत है वो है 40 साल। कितने साल है? 40 साल। 11 हिजरी में पैगंबर का विसाल हुआ है और 40 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन की वफ़ात है, शहादत है। 40 हिजरी में शहादत, तो 30 साल इमामत रही तकरीबन। कितने साल? 40 साल नहीं, 30 साल। 11 हिजरी में विसाल है पैगंबर का। पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से गए तो उस वक्त 11 हिजरी थी, और अमीरुल मोमिनीन का जब शहादत हुई, अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई, तो वो कितनी हिजरी थी? 40 हिजरी थी। तो 30 साल दौर इमामत अमीरुल मोमिनीन का रहा। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ दफन है? नजफ अशरफ में। कूफा में क्या वाक़या पेश आया था? जख्मी हुए थे, हाँ, ज़रब लगी थी। किसने मारी थी? कौन सी रमज़ान थी? 19 रमज़ान। 19 रमज़ान, 18 रोज़ा ख़त्म होने का, तो 19 रमज़ान का 19वें रमज़ान शुरू चुका था और फजर की नमाज। तो 19 रमज़ान को ज़रब लगी और शहादत कब हुई अमीरुल मोमिनीन की? 21 रमज़ान। ठीक है, ये एक थोड़ी सी कुल्ली मालूमात किसके मुतालिक थी? इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान में। ये आपको सब याद रखनी है। कहाँ पर दफन है? नजफ अशरफ। नजफ अशरफ कहाँ पर है? इराक़ में। ठीक है, ये कुछ मालूमात हैं जो आप तक। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है। अमीरुल मोमिनीन की जो औलादें हैं, जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो औलादें हैं, जनाब ज़हरा से जो औलादें वो कितनी है? 4 या 5? 5। हाँ, हज़रत जनाब मोहसिन को मिलाएंगे तो कितनी होंगी? 5। कौन कौन सी है? ऐसे आराम से। और जनाब मोहसिन कितनी हो गई? 5 औलादें। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो आप लोगों ने बताई। अभी तक मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। माशाल्लाह, ये सब चीज़ें किसने बताई? मुझे आपने बताई। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें जो आप साथ साथ जो मैं बताते जाऊंगा उसको आप रिपीट भी करेंगे, और दौरान से मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं, ताकि सब क्लास के अंदर मुतवज्जह रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन की आज का जो मौजू अब जो होगा वो है अमीरुल मोमिनीन की चंद एक खुसूसियात। क्या है? खुसूसियात क्या होती है? क्वालिटीज़। हाँ, क्वालिटीज़। अमीरुल मोमिनीन की क्वालिटीज़। नंबर 1, वैसे बहुत सारी हैं, हम चंद एक आपके सामने बयान करेंगे आज के दर्स में। नंबर 1, आपकी जो पहली खुसूसियत है वो ये है कि आप काबा अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुए, और इस फजीलत में कोई भी आपके साथ अव्वल से आखिर तक शरीक नहीं है और नहीं होगा। तो पहली खुसूसियत क्या हो गई? आप खाने काबा में पैदा हुए, नंबर 1। अच्छा, दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने आपको जो ज़ौजा दी, जो अल्लाह ने आपको जो बीवी अता की, वो कौन है? बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दूर पढ़।
मैदान तीसरी खसूसियत ये कि मैदान अहद में क्या लक़ब मिला था अमीरुल मोमिनीन को? मैदान अहद में क्या लक़ब मिला था? नहीं, मैदान अहद में अमीरुल मोमिनीन को एक लक़ब दिया गया था। और चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स भी दे देता हूँ कि जिब्राइल आए थे तलवार लेकर, नहीं जुल्फ़िकार लेकर आए थे। तो क्या कहा था? ला फतह इल्ला। तो तीसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने जंग अहद में जिब्राइल को भेजा, क्या लेकर भेजा था? जुल्फ़िकार लेकर भेजा था। ये एक तीसरी खुसूसियत किसकी है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। और चौथी खुसूसियत यह है कि जंग खंदक में आपको एक लक़ब दिया गया, वो लक़ब था कुल्ले ईमान का। अच्छा, अब तक कितनी खुसूसियत हमने पढ़ी? 4। कौन कौन सी है? एक मिनट, एक सेकंड, 1 बाय 1 कौन हाथ उठाएगा? हाँ, आप खाने का में पैदा हुए। एक। और आपको जुल्फ़िकार मिली। 2। और हाँ, जो रह गई हैं वो आपकी शादी बीबी ज़हरा से हुई। 3। और चौथा तभी बयान किया। हाँ, इसी तरह क्लास चलती रहेगी, जैसे हम पढ़ा रहे इस पर आप भी एक्टिव रहेंगे और मैं भी पूछता रहूँगा। जो बात अगर किसी को मैंने देखा, हाँ इधर इधर इधर, जिसको मैंने बातें करते हुए देखा मैं उसी से पूछूंगा, ठीक है? अब नहीं, ये उसूल याद रखें। जिसको भी मैंने बातें करते देखा मैं एक मर्तबा उसी से पूछूंगा, हाँ मैंने क्या पढ़ाया। चौथी खुसूसियत क्या थी? आपको जंग खैबर में कुल्ले ईमान का लक़ब मिला। पांचवी खुसूसियत यह है कि कि ऐसी सखावत, आपने ऐसी सखावत की जिस पर सूरह, कौन सा सूरह नाजिल हुआ था? नहीं, मैं वाक़या बयान करता हूँ। नहीं, रुकू वाला बाद में आएगा। नहीं, वो आयत नाजिल हुई है, सूरह नाजिल नहीं हुआ। जब आप यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, जनाब ज़हरा ने, फिज़ा ने रोज़े रखे थे कि बच्चे बीमार हो गए थे, तो मन्नत मानी थी कि बच्चे सही हो जाए, अल्लाह इन्हें शफा देगा तो हम रोज़े रखेंगे, ठीक है? नहीं, सुन आराम से, गौर से, आराम से। उसके बाद जब मन्नत पूरी, जब बच्चों को शफा मिली तो मन्नत पूरी करने के लिए रोज़े रखे गए। तो दरवाजे पे असीर, मिस्कीन आए, यतीम आए, तो तीनों दिन रोटियां दी गई अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, ठीक है? तारीख़ का ये वाक़या है। तो कौन सा सूरा नाजिल हुआ था उस वक्त? थोड़ा सख्त सवाल है। कौन सा सूरा नाजिल हुआ था? सूरह दहर। कौन सा सूरा? हाँ, इसे याद रखना है कि ये भी एक फ़जीलत है, अमीरुल मोमिनीन की एक फ़जीलत है कि आपने ऐसी सखावत की कि परवरदिगार आलम ने आपको क्या अता किया? सूरह दहर अता किया। उसके बाद है आपने ऐसी ज़कात दी कि कौन सी आयत नाजिल हुई? नहीं, ये तो सूरह मुकम्मल। अब आयत आपने वाक़या है ना, तारीख़ में कौन सा वाक़या मशहूर है? हाँ, रुकू वाली। तो उसमें आय, इसको कहते हैं आय विलायत। क्या कहते हैं? आय विलायत नाज़िल हुई। तो उस रुकू वाला वाक़या क्या है? कौन बताएगा? हाँ, पीछे से सीनियर्स, क्या वाक़या है? आराम से अंगूठी जब दी तो हुआ क्या था वाक़या? एक मिनट, आप नहीं, पीछे से। हाँ, चलें आप बताएं। एक मिनट। हाँ, ठीक है। किससे तकादा किया? आवाज़ नहीं आई। किसी मदद का तकादा किया। ठीक है, आप और नेक्स्ट कौन बयान करेगा? हाँ हाँ। मौला अली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो एक फ़कीर आया था, तो उसने 3 दफ़ा आवाज़ दी थी कि कोई है जो, यानी उसने किसी मदद का
تو پھر اس نے پھر اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ میں تیرے در پہ آیا ہوں اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو پھر امام علی نے رکوع کی حالت میں اپنی اشارہ کیا تھا کہ یعنی انہوں نے انگوٹھی دی. ہاں اشارہ یعنی یوں اشارہ کیا تو اس نے انگوٹھی لے لی. تو آیت ولایت نازل ہوئی. یہ ایسی زکوٰۃ ادا کی آیت ولایت نازل. یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا. اس ساتھ ساتھ تھوڑی سی معلومات ماشاء اللہ آپ کو بھی ہے اور مزید معلومات آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ملتی رہے گی. یہ کون سی خصوصیت تھی؟ چھٹی. پہلی کون سی تھی؟ دوسری؟ تیسری؟ آرام سے ایک منٹ ایسے ایک منٹ نیکسٹ آرام سے ہاتھ بلند کر. ہاں آرام سے. تیسری کیا تھی؟ جنگ احد جنگ خندق میں. ٹھیک ہے جنگ خندق میں کل ایمان کا. اور یہ تو ہوگی چوتھی. تیسری کیا تھی؟ ذوالفقار. کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں. پانچویں خصوصیت کیا تھی؟ پانچویں خصوصیت ہے آپ کی سخاوت ایسی کہ سورہ زہر نازل ہوا. چٹی آئے ولایت نازل. آپ نے ایسی زکوٰۃ دی کہ آیت نازل جسے آئے ولایت کہتے ہیں. اچھا اب ساتویں خصوصیت. اچھا یہ خصوصیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کے علم میں ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے 18 ذی الحجہ کو. کیا ہوا تھا؟ ایک منٹ ہاتھ اٹھا. ہاتھ ایک منٹ بولیے گا نہیں. ہاں کیا ہوا تھا؟ رسول خدا نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا کہ جس کو میں جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو ہی مولا مانے گا. ایک منٹ صحیح ہے. ایک منٹ یہ منع کر رہے ہیں کچھ لوگ. تو صحیح ہے, پکی بات ہے. ہاں آپ بتائیں صحیح ہے. ہاں کون بتائے گا صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے. 18 ذی الحجہ کو غدیر منائی جاتی ہے. وہ کہہ رہے 18 ذی الحجہ کو غدیر منائی جاتی ہے. ہاں وہ کہہ رہے نہیں منائی جاتی. تو میں کیا کروں؟ میں کس کی بات میں ہے؟ وہ تو میں بتاؤں گا جو صحیح ہوگا. آپ میں سے کون بتائے گا صحیح کون سا ہے؟ ہاں نیکسٹ پیچھے سے. ہاں ہاں بتائیں بس. عید غدیر کو ہوا کیا تھا یار؟ کہ ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے کون بول رہا ہے. ہاتھ اٹھائیں. ہاں آپ کیا ہوا تھا؟ امام علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا اور رسول خدا نے فرمایا بالکل تو مولا فاز علی اور مولا جی جس کا میں والا اس کا علی. ٹھیک ہے وہ منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا 18 کو. ہے وہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں نیکسٹ. ہاں آپ یہ تو سب کہہ رہے ہیں ہوا ہے. ایک منٹ آرام سے شور نہیں. ہاں کیا آپ کی بات؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہوا ہے. تو مانو یا نہیں مانو آپ کی بات؟ کس کی بات مانو ہے؟ ہاں یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے کیا ہوا ہے اب آپ بتائیں کیا ہوا ہے. نہیں آپ سے بیکس پیچھے والا جنہوں نے کہا تھا نہیں ہوا, آپ بتائیں کیا ہوا تھا. انہیں سے پوچھیں ان سے. ہاں ان سے. ہاں آپ بتاؤ کیا ہوا 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا تھا؟ 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا تھا؟ عید غدیر تو ہے لیکن کیا ہوا تھا؟ پیچھے سے بیان کریں کیا ہوا تھا؟ ولایت کا اعلان ہوا تھا. کس کی ولایت کا اعلان ہوا تھا؟ علیہ السلام. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. آپ کا ایک اور لقب ہے, وہ ہے فاتح خیبر. تو ہے ایک اور مرتضی لقب ہے. نہیں ایک اور بھی ایک میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بتاتا ہوں. حوض کوثر پر پانی کون پلائے گا؟ ہے امام علی. اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو کیا کہیں گے پانی پلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساقی کوثر. یہاں پہ ایک ہے ہاں شافع محشر. ساقی کوثر بھی ہے, شافع محشر بھی ہے. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. ٹھیک ہے
یہ روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی اللہ نے 3 خصوصیتیں مجھے دیں اور 3 خصوصیتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. کس کو دی ہیں؟ تمہیں یعنی علی کو. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے 3 خصوصیتیں مجھے دی اور 3 خصوصیتیں تمہیں دی ہیں. ٹھیک ہے. اب رسول خدا کہتے ہیں 3 خصوصیت جو اللہ نے مجھے دی وہ یہ ہیں کہ لوائل حمد مجھے عطا کیا ہے. اچھا یہ بھی رسول خدا نے ایک جملہ اور بھی کہا اس کے بعد. کہا کہ جو 3 خصوصیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس میں تم شامل ہو اور جو تمہیں دی ہیں اس میں میں شامل نہیں ہوں. اللہ نے 3 خصوصیتیں مجھے عطا کی ہیں جس میں تم شامل ہو اور 3 خصوصیتیں اللہ نے تمہیں دی جس میں میں شامل نہیں ہوں. نمبر 1. اب پیغمبر فرماتے ہیں نمبر 1 لوائل حمد. اللہ نے پیغمبر کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا, اٹھانے والے تم ہوں گے. تم سے مراد امیر المومنین. کون؟ رسول خدا کہتے ہیں لوائل حمد اللہ نے مجھے دیا, اٹھانے والے کون ہے؟ مولا علی. کا جنت مجھے دی, تقسیم کرنے والے مولا علی. کا کوثر مجھے دی, پلانے والے مولا علی. تو یہ 3 خصوصیتیں وہ ہیں جو پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیے جس میں تم میرے ساتھ شامل ہو اور 3 خصوصیتیں کہا جو تم اللہ نے تمہیں دیے اس میں خامل. نمبر 1 پیغمبر کہتے ہیں جیسا سشر اللہ نے تمہیں دیا مجھے نہیں دیا. رسول خدا نے کہا علی اللہ نے 3 خصوصیتیں 3 صفتیں مجھے دی, تم اس میں شامل ہو, جو تمہیں عطا کی اس میں شامل نہیں ہوں. پہلی کون سی ہے جس میں اب رسول خدا کہتے ہیں پہلی 3 صفتیں جس میں جو اللہ نے مجھے دی تم شامل ہو. پہلی کیا تھی؟ نہیں, لوائل حمد ایک علم ہے, ایک علم ہے جو اس کا نام ہے لوائل حمد, جو رسول خدا کہتے ہیں جو اللہ نے مجھے دی اٹھانے والے ہوں گے. اس کے بعد کہا کوثر مجھے دی, پلانے والے, اور تیسری جنت مجھے دی, تقسیم کرنے والے تم ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 خصوصیتیں وہ بیان کی کہ جو علی جو اللہ نے تمہیں دیے, امیر المومنین سے کہا تمہیں دی جس میں میں شامل. نمبر 1 کا جیسا سسر تمہیں دیا مجھے, جیسی بیوی تمہیں دی مجھے, جیسے بچے تمہیں دیے. کون سے بچے تھے وہ, اور کون سی بیوی تھی؟ بیوی فاطمہ. کون تھی؟ اور سسر کون تھے؟ ٹھیک ہے. آئیے 8 خصوصیتیں ہم نے بیان کی. کتنی ہو گئی؟ 8. 8ویں تھی کہ آپ کو ساقی کوثر کا لقب دیا گیا. اب آئیے 9. اسلام کا جو پہلا جہاد تھا, اس کا پہلی جو جنگ ہوئی, اس کا پہلا جو جہاد تھا, پہلی جنگ تھی, اس کا نام تھا جنگ بدر. اس میں کفار 70 مارے گئے تھے. کتنے مارے گئے؟ 70 کفار مارے گئے. یہ فضیلت امیر المومنین کہتے ہیں, آدھے سے زیادہ کہتے ہیں کہ علی امیر المومنین نے واسطے جہنم کیے. یہ ایک صفت امیر المومنین کی تھی کہ آپ کی تلوار سے آدھے سے زیادہ امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے. اور آخری صفت آج کی اس گفتگو کے حوالے سے, آخری صفت کہ سب سے پہلے سرکار کے ساتھ جو نماز ادا کی وہ کس نے ادا کی؟ محمد علیہ السلام نے. اچھا یہ تو مردوں میں ادا کی, مرد میں سب سے پہلے جو پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کی وہ کس نے ادا کی؟ اور خاتون میں کون تھی؟ بیوی خدیجہ. کون تھی؟ بیوی خدیجہ. تو آج ہم نے ابھی تک 10 صفتیں امیر المومنین کی پڑھی. کتنی پڑھی؟ 10. اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, پھر اس کا دوسری طرف ایک کال امیر المومنین کی کال کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. کون ریپیٹ کرائے گا؟ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ دوسری خصوصیت کیا تھی؟ اچھا ایسے یاد نہیں آئے گا. اچھا کون بتائے گا؟ 1 منٹ. تیسری کون بتائے گا؟ ہاں 1 منٹ. آپ کو جنگ احد میں ذوالفقار ملی. جنگ احد میں ذوالفقار ملی. چوتھی 1 منٹ. آپ
آپ کو جنگ خندق میں وہ کل ایمان کا لقب ملا. ٹھیک ہے. پانچویں ہاں آپ کی سورہ وہ گزر گیا. سورہ دہر نازل. سورہ دہر نازل ہوئی. ایسی سخاوت کی کہ سورہ دہر. آیت ولایت. ہاں آیت ولایت کون سی ہے؟ چھٹی. آپ 7ویں کیا تھی؟ نہیں کوئی اور آپ میں سے 7ویں خصوصیت. ابھی خصوصیت بیان کر رہا ہے امیر المومنین کی. 7ویں کون سی تھی؟ نہیں ساقی کوثر تو اس کے بعد والی ہے. اس سے پہلے ایک تھی بہت مشہور ہے. ارے ابھی تو بتایا آپ نے جو بتایا تھا عید غدیر والی. کیا تھی؟ عید غدیر والی. کیا آپ کو مولا بنایا. اور 8ویں خصوصیت کیا تھی؟ ساقی کوثر. 9ویں خصوصیت کیا تھی؟ اسلام کے پہلا جہاد پہلی جو جنگ تھی اس کا نام تھا جنگ بدر. کتنے کفار مارے گئے تھے؟ 70 مارے گئے. آدھے زیادہ کس نے مارے؟ مولا علیہ السلام. اور آخری خصوصیت کیا تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں. دیکھیں ایک قانون کلی یاد رکھیں. آپ سب بولیں گے تو مجھے سمجھ میں، لیکن میں بولوں گا تو آپ کی سمجھ میں. ہاں آپ. امام علی سب سے پہلے مردوں میں نماز میں آئے اور جناب خدیجہ خواتین میں تھیں. ٹھیک ہے. یہ 10 خصوصیتیں آج کے درس کے لحاظ سے ہم نے انتخاب کی تھی. ویسے تو بہت ساری خصوصیتیں ہیں.